آج کی اس ویڈیو میں ہم معراج کے واقعے کے بارے میں بہت سی معلومات جانیں گے۔ معراج کا واقعہ کب پیش آیا، اس سفر میں کیا چیز فرض ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کی حقیقت کیا ہے۔ آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ معراج کا واقعہ حدیث اور سیرت کی اکثر کتابوں کے مطابق مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے پیش آیا۔ معراج کا یہ واقعہ طائف کے واقعے کے بعد پیش آیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرف سے غم ملا۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حطیم کعبہ میں لیٹے ہوئے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ ہمارے ساتھ چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا، جس کی تیز رفتاری کا یہ حال تھا کہ جس جگہ اس کی نظر پڑتی تھی وہیں قدم پڑتا تھا۔ اسی تیز رفتار کے ساتھ اول آپ کو ملک شام میں مسجد اقصی تک لے گئے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سابقین کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکرام کے لیے بطور معجزہ جمع فرمایا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہاں پہنچ کر آذان دی اور نماز کے لیے تمام انبیاء اور رسل کی صفیں تیار ہو کر کھڑی ہوئیں، لیکن سب اس کا انتظار کر رہے تھے کہ نماز کون پڑھائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ مبارک پکڑ کر آگے کر دیا اور آپ علیہ السلام نے تمام انبیاء اور مرسلین اور ملائکہ کو نماز پڑھائی۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سیر کرائی گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے وہ اسرا کہلاتا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ذکر فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، اور جو سیر آسمانوں کی تھی وہ معراج کہلاتی ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا کی طرف تشریف لے گئے، راستے میں حوض کوثر پر گزر ہوا، پھر جنت میں داخل ہوئے اور وہاں پر وہ عجائب و غرائب دیکھے جو نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھے اور نہ کسی کان نے سنے اور نہ کسی انسان کے وہم و گمان کی وہاں تک رسائی ہوئی۔ پھر دوزخ آپ کے سامنے پیش کی گئی جو ہر قسم کے عذاب اور سخت و شدید آگ سے بھری ہوئی تھی، جس کے سامنے لوہے پتھر جیسی سخت چیزوں کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے گئے اور جبرائیل امین یہیں ٹھہر گئے، کیونکہ ان کو اس درجے سے آگے بڑھنے کا حکم نہیں تھا۔ اس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی۔ صحیح یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور تمام محققین صحابہ اور ائمہ کی یہی تحقیق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گر پڑے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ اسی وقت نمازیں فرض کی گئیں، جس کی تفصیلات احادیث میں اس طرح آئی ہیں کہ رات دن میں 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں واپس ہوا اور موسیٰ علیہ السلام پر میرا گزر ہوا، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ میں نے کہا کہ 50 نمازوں کا حکم ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت سے 50 نمازیں ہرگز دن رات میں نہ پڑھی جائیں گی۔ واللہ میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل کو خوب بھگت چکا ہوں۔ اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے اس میں کمی کیجیے۔ میں واپس گیا تو اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دی۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر اسی طرح کہا۔ میں پھر واپس گیا تو مجھ پر اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں اور کم کر دی، یہاں تک کہ 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت ہر روز 5 نمازیں بھی نہیں پڑھیں گی، اور میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل کو دیکھ چکا ہوں۔ پھر اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور اس میں کمی کیجیے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے بہت درخواست کی، یہاں تک کہ اب مجھے شرم آتی ہے، اور اب میں ان 5 نمازوں پر راضی ہوتا ہوں اور اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دے کر میں آگے آیا
تو ایک پکارنے والے نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے پکارا کہ میں نے اپنا فرض جاری کر دیا اور اپنے بندوں سے ان نمازوں میں کمی کر دی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ارشاد ہوا کہ یہ 5 ہیں اور ثواب میں 50 ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے یہاں بات نہیں بدلی جاتی، یعنی 50 کا اجر مقدر تھا، اس میں تبدیلی اور کمی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام واپس ہوئے اور پھر براق پر سوار ہو کر مکہ معظمہ کی طرف تشریف لے گئے۔ راستے میں مختلف مقامات پر قریش کے 3 تجارتی قافلوں پر گزرے، جن میں سے بعض کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیا اور انہوں نے آپ کی آواز پہچانی اور مکہ واپس ہونے کے بعد اس کی گواہی بھی دی۔ صبح سے پہلے ہی یہ سفر مبارک تمام ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو یہ خبر قریش میں پھیلی تو ان کا ایک عجیب عالم تھا، کوئی تالیاں بجاتا تھا، کوئی تعجب سے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا اور کوئی ہنسی مذاق کرتا تھا۔ پھر سب نے امتحان لینے کی غرض سے آپ سے سوالات شروع کر دیے کہ آیا آپ سچ بولتے ہیں یا جھوٹ، اور اس طرح کے سوالات کیے کہ مسجد اقصیٰ کے کتنے دروازے ہیں، کتنے طاق ہیں، ظاہر ہے کہ یہ چیزیں کون شمار کرتا ہے، اس لیے آپ کو سخت اضطراب ہوا، مگر بطور معجزہ مسجد اقصیٰ آپ کے سامنے کر دی گئی۔ آپ ان دروازوں کو شمار کرتے اور قریش کو بتاتے جاتے تھے۔ اب تو قریش بھی خاموش ہو گئے کہ حالات اور صفات تو بالکل درست بیان کیے ہیں، تو اب ان نافرمانوں کے پاس کوئی جواب نہ رہا، تو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر کہہ کر واپس چلے گئے۔